اللہ اس رات میں جانتے ہیں کیسے دعائیں قبول فرماتا ہے. ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں اللہ رب العزت سن لے. اے اللہ ہمیں رزق دے، عزت دے، دولت دے، شہرت دے، سب کچھ ہم مانگتے ہیں. لیکن جانتے ہیں جب اس رات کی آدھی تہائی جب گزر جاتی ہے، جب جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جب بالکل رات اختتام کی طرف جا رہی ہے اور صبح صادق شروع ہونے والی ہے، اس وقت رب کی تجلی عرش اعظم سے آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتی ہے. اور پھر رب کائنات خود بندوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے بندو، ہے کوئی جو مجھ سے طلب کرے اور میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے کوئی جو مجھ سے عزت مانگے کہ میں اس کو عزتیں دے دوں؟ ہے کوئی جو دولت مانگے کہ میں اس کو دولت دے دوں؟ ہے کوئی جو رزق مانگے میں اس کو رزق دے دوں؟ ہے کوئی جو اولاد مانگے میں اس کو اولاد دے دوں؟ اے بندو مجھ سے سوال کرو، آج میں تمہاری جھولی بھرنے کے لیے آسمانی دنیا پر آیا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. تو یہ وقت جو ہوگا رب کی رحمتوں کا دریا جوش پر ہوگا، اور اس دریا سے پھر جو اس دریا میں غوطہ لگا لے گا، جو اس سے فائدہ حاصل کر لے گا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. لیکن جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہیں پر ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے اور کسی رات میں بھی بخشے نہیں جائیں گے. شب قدر اس سے بھی بڑی رات ہوتی ہے، رمضان المبارک میں جاتی ہے، اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے ہیں. یعنی ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کام کو چھوڑ نہ دیں. کون سے کام ہے وہ؟ سب سے پہلا شراب. جو انسان شراب پیتا ہے اور جب تک سچی توبہ کر کے اس کو چھوڑ نہیں دے گا، اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں کرنے سکتا. دوسرا، والدین کا نافرمان انسان، جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے، جس سے اس کے والدین راضی نہیں ہیں. وہ انسان جتنی نمازیں پڑھتا ہے، جتنے روزے رکھتا رہے، جتنی عبادتیں چاہے کر لے، جب تک اس کے والدین راضی نہیں ہیں اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں. جتنے حج کر لو، جتنی مسجدیں بنوا لو، جتنے جو چاہے اعمال کر لو، اگر والدین کا دل دکھا ہوا ہے، والدین کو راضی نہ کر سکے آخر تک بھی، تو بخشش نہیں ہے. اس میں راستہ یہی ہے کہ بخشش اسی انداز میں ہوگی کہ ان کو راضی کیا جائے، توبہ کی جائے، پھر رب معاف کرے گا. تیسرا، رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والا. ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے اطراف میں، ہم نگاہ ڈالیں مل جائیں گے بہت سارے ایسے لوگ، ذرا سی باتوں پہ رشتہ ختم. منگنی میں نہیں بلایا رشتہ ختم، برتھ ڈے میں نہیں بلایا رشتہ ختم، اب نہ میرے آنے میں نہ تو میرے جانے میں، میرے مرنے کو اسے موت پر میری بلانا نہیں، میرا چہرہ نہیں دیکھنے دینا. بات کیا تھی؟ ارے شادی کری تھی بلایا نہیں. ذرا سی بیکار کی باتیں، ان باتوں پر رشتوں کو ختم کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ناپسند تھے وہ لوگ کہ جو رشتے کو ذرا سی باتوں پر توڑ دیا کرتے ہیں. کوئی جائز بات ہو، کوئی دین کی خاطر کوئی کام کیا جائے تو سمجھ میں بھی آئے کہ ہاں فلاں بڑا شرابی ہے، فلاں بڑا جواری ہے اور وہ بڑا برائی کرتا ہے، اس وجہ سے دین کی خاطر ہم اس سے الگ ہوئے، یہ ایک جائز ریزن ہے اس کے پاس. لیکن ان چھوٹی چھوٹی بیکار کی دنیاوی باتوں پر جو رشتوں کو ختم کیا جاتا ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے. اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام مل کر رہنے کا درس دیتا ہے کہ رشتہ داروں کی خیریت پوچھتے رہو، ان کے یہاں آنا جانا کرتے رہو. یہ نہیں کہ بالکل ذرا سی باتوں پر ہر رشتہ ختم کر کے رکھ دیں. بھائی بہن کو پوچھنے تیار نہیں، سگا بھائی سگی بہن کو پوچھنے تیار نہیں، خالہ بھانجی کو پوچھنے نہیں تیار، بھتیجے کو پوچھنے نہیں تیار ہے. تو یہ بہت مائنر سی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر رشتوں کو خراب نہ کیا کریں. اور پھر چوتھا انسان، وہ دل جو کینہ پرور ہو، یعنی ایسے دل جن میں کینہ رہتا ہے. کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حسد،
حسد سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے کینہ. حسد ہوتا ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کی کچھ اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی اولاد کی ترقی دیکھی اور جل گئی. یہاں پر نیکیوں کا نقصان ہو گیا نا. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اپنی نیکیاں ساری ختم کر لی. لیکن اس کے بھی آگے ہوتا ہے کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ اچھا دیکھا تو اتنا جلے کہ اس کا برا ہونے کی خواہش دل میں آ گئی کہ اللہ اس کا سب برا ہو جائے، اس کی اولاد آگ میں مل جائے، اس کو پریشانیاں آ جائیں، یہ بیمار ہو جائے، یا اس کو یہ نہ ملے، اس کو وہ نہ ملے. تو کسی کا حسد میں آ کر کے کسی کا برا چاہنا اور اس کے لیے جلتے رہنا، کڑتے رہنا، کینہ دل میں پال لینا، جب تک وہ کینہ دلوں سے صاف نہیں ہو سکتا. ساری عبادتیں ایک طرف، سارے سجدے رکھے ہوئے، ساری تلاوتیں، اتنے قرآن، اتنی تسبیح، اتنے اذکار، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی مسجدیں، اتنی شادیاں، اتنی نوکریاں، اتنا خرچہ کر ڈالا، کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل صاف نہیں ہو. دلوں کو صاف کریں. سب سے پہلے جب عبادت کرنے بیٹھیں تو یہ کیا کریں کہ اللہ جس نے بھی میرا دل دکھایا ہوا ہے، میں تیری رضا کی خاطر ان سب کو معاف کرتی ہوں. اور جو ہے جس کے لیے میرے دل میں کچھ کدورت آ چکی ہے، کہیں سے کوئی معاملہ ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی کینہ ہے، تو اس چیز کو میں ختم کرتی ہوں. اور روزانہ تقریباً کوشش کیا کریں اس عمل کو دہرانے کی، کہ کبھی کچھ انسان میں کوئی نہ کوئی بات آتی جاتی ہوتی رہتی ہے، لیکن ناراضگی کو، غصے کو حسد تک بھی نہ جانے دیں، اور پھر حسد کو کینے تک لے جانا، یہ تو بہت بڑا پھر گناہ ہو گیا. سوچیں، حدیث کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، انہیں رمضان بھی نہیں بخشوا سکتا، انہیں شب قدر بھی نہیں بخشوا سکتی، جب تک کہ یہ اپنے ان کاموں پر تائب نہیں ہو جائیں گے، ان سے توبہ نہیں کر لیں گے، ان کاموں کو ترک نہیں کریں گے. تو ہمیں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، بہت سچے انداز میں، اچھے انداز میں اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اپنے لیے اور سب کے لیے دعائیں جو ہیں وہ کرنی ہے.